حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، ماہ جمادی ثانی کی 29 تاریخ ہے اور پچھلے جمعے کو 22 تھی، یعنی خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا۔ اور گزشتہ جمعے بھی اتفاق سے چونکہ آپ کا یوم وصال تھا تو آپ کی بارگاہ میں اظہار محبت، عقیدت اور یقیناً حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے اور خلفائے راشدین سے محبت اور تعلق اہل ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور ہمارے ایمان کی تکمیل ان سے محبت اور عقیدت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ان کے مراتب اور مقامات اور درجات تو بہت بلند و بالا، عرفہ اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کی عطا سے اس کے پیارے حبیب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں بھی جب وہ حضرات صحابہ کے مراتب پر کلام کرتے تو سب سے پہلے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں، اصحاب میں، انسانوں میں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ذکر کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر سیدنا حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض راویوں نے اتنا اضافہ کیا کہ جب وہ ان مراتب پر صحابہ گفتگو کرتے تھے تو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ میرے اصحاب میں یہ ترتیب ان اصحاب کے مقام اور مراتب کی ہے۔ الحمدللہ تعالی آج بھی ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کے مراتب اور مقامات کی یہی ترتیب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جس طرح سے احادیث میں آیا اور صحابہ نے سمجھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے ان کے مقام اور مراتب کو، یہی ترتیب قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان فرمائی۔ اور اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح سے ایک آیت مقدسہ بھی تلاوت کی ابھی آپ کے سامنے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، پھر اس کے بعد آیا کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، آپس میں وہ بہت ہی نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو رکوع اور سجدہ کرتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور دیگر ہمارے علماء نے لکھا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی استاد ہیں، وہ اپنے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اپنے اہل خاندان سے یعنی اہل بیت اطہار سے اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیا والذین معہ، اور وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، تو آپ کے ساتھ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور قرب ہونے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نزدیکی ہونے میں جو سب سے زیادہ آگے ہیں
جو سب سے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جس روز سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس روز سے لے کر کے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک ہمیں کوئی موقع ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوئے۔ ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، سوائے حج کے ایک موقع پر جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے اور ان کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا۔ اسی طرح بعض دیگر مواقعوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی مہم اور کام پر آپ کو روانہ فرمایا اور آپ تشریف لے گئے، ورنہ ہر موقع پر، ہر غزوہ میں، ہر جنگ میں اور سفر میں اور حضر میں، ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کی گواہی دی کہ ہجرت کے موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، کہ قرآن مجید نے گواہی دے دی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو قرآن مجید بھی گواہی دے رہا ہے۔ اور محدثین اور علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہو چکا کہ یہاں جو دو سے دوسرے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ تو ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور وقت وصال کے قریب بھی اور آج وصال کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی اٹھیں گے، میدان محشر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ والوں میں تمام صحابہ ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ اس میں قرب ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی پھر سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ترتیب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان ان چاروں اصحاب کا ایک نعت شریف میں اس طرح سے ذکر بھی فرماتے ہیں، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق عثمان و علی ہے۔ یعنی ایسا قرب تھا ان حضرات کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایتوں میں آیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے سورۃ العصر کی تفسیر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کی، کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی چھوٹی سی صورت آئی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر، یعنی مختصر اور جامع لفظوں میں اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ والعصر سے مراد تو زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کے انسان خسارے میں ہے۔ بہت ساری تفسیروں میں سے ایک تفسیر حضور نے یہ بیان فرما دی کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، تو ایمان تو سب لائے لیکن ایمان لانے والوں سے مراد حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے رہے، تو حضور نے فرمایا اس سے مراد سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وتواصوا بالحق،
اور حقی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور وتواصوا بالحق کے بعد جو وتواصوا بالصبر آیا، حضور نے فرمایا اس سے مراد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہیں۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے جلیل ہیں، حضرت ابی بن کعب، جنہوں نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کریمہ کی تفسیر معلوم کی، اور حضور نے بھی ان چاروں خلفۂ راشدین کی ترتیب کو اس خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ کسی نے اسی لیے کیا خوب بات کہی کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں اور کمالات سے متصف فرمایا، جن کی کوئی حد اور حصر نہیں کہ جس کو ہم بیان کر سکیں یا کہیں وہ ختم ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اوصاف اور کمالات میں سے ایک ایک خوبی کا جو عکس ہے، جو جمال ہے، وہ اس کے جو مظہر ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفۂ راشدین ہیں۔ چنانچہ کسی نے بڑی خوبصورت بات ایمان افروز کہی، کہتے صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ یہ جو حضرت فاروق اعظم میں ان کے جاہ و جلال نظر آتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی جاہ اور جلال کا ایک عکس ہے۔ فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است۔ اور فرماتے حیدر بہارے باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان چاروں اصحاب خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالی عنہ میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا جو عکس ہے، وہ ان حضرات کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی و تبارک جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کی شان یہ ہے۔ علامہ مومن شبلنجی علیہ رحمت بڑے عظیم فاضل گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم کی ہلاکت کی بد دعا کی تنگ آ کر کے، اور حکم آیا کہ کشتی بناؤ، اور آپ نے کشتی بنائی، تیار کرنا شروع کی۔ کشتی تیار کرتے تھے اور کیڑے اس کو آ کے کھا جاتے تھے۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، الہی کشتی بناتا ہوں اور یہ ضائع ہو جاتی ہے، کیڑے آ کے اس کو کھا جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حکم آیا کہ اے نوح، اس میں میری مخلوق کے 4 اکابرین کے نام لکھ دو۔ انہوں نے عرض کی، الہی تیری مخلوق میں 4 اکابر کون ہیں؟ حکم آیا کہ میرے پیارے اور آخری اور محبوب رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت میں جو میرے لیے بہت محبوب ہیں وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہیں، ان چاروں کے نام اپنی اس کشتی نوح پہ لکھ دو۔ چنانچہ حکم آیا اور آپ نے ان حضرات کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام جب لکھ دیے، تو اس کے بعد جب اس کی آپ نے تعمیر شروع کی، بنانا شروع کی، تو وہ محفوظ رہی۔ تو گویا کہ آپ دیکھیں کہ پیچھے کی تاریخ سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد سے ان حضرات کرام کی مقبولیت کی یہ عظمت اور یہ شان نظر آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کوثر کے 4 کونے، ایک کونے پر ابو بکر ہوں گے، ایک کونے پر حضرت عمر ہوں گے، ایک کونے پر عثمان، اور ایک کونے پر حضرت علی ہوں گے۔ اور وہ فرمایا کہ 4 کونوں پر اس لیے ہوں گے کہ جب امت سے لوگ پیاسے آئیں گے تو یہ انہیں ان کی پیاس کو پانی انہیں دے کر کے بجھا دیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نہیں دیں گے جو ابو بکر و عمر کا دشمن ہوگا، جو حضرت عثمان کا دشمن ہوگا حضرت علی اسے نہیں دیں گے، جو حضرت علی کا دشمن ہوگا ابو بکر و عمر و عثمان اس کو نہیں دیں گے۔ یعنی اس دن بھی ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اہل سنت و جماعت کے
عقیدے کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ اس روز انہیں ان چاروں حضرات خلفائے راشدین کی نظر کرم اور عنایت جو ہے نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں آیا کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تو میدان محشر کے دن حضور نے فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، میری بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا میرے پیچھے حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی ہوں گے، اور ارشاد فرمایا میرے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا، یعنی یہ ان حضرات کرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ قرب ہے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ہمارے علماء عظام نے، اکابرین نے، علماء ربانیین نے قرآن مجید سے بھی استدلال کیا، احادیث سے بھی استدلال کیا، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ ان حضرات کرام کی یہ ترتیب ہے، اور اسی ترتیب سے یہ خلیفہ بھی ہوئے، اور اسی کو قرآن مجید بھی بیان کر رہا ہے اور احادیث مقدسہ بھی بیان کر رہی ہیں۔ ایک جگہ ایک مقام پر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات بیان فرما گئے۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں اس پہ گواہ هو الذی شیشہ حق نما نبی، اس پہ گواہ هو الذی شیشہ حق نما نبی، دیکھ لو جلوہ نبی شیشہ چار یار نبی۔ چار یار ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کا جو نمونہ ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اصحاب خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات مقدسہ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ کسی صحابی کے خلاف بھی بے ادبی نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اپنے اصحاب صحابہ کرام کے لیے فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے خبردار کسی کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے۔ آج کل نوجوانوں میں اور بعض تاریخ پڑھانے والے لوگوں میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ تاریخ کا تذکرہ کرتے کرتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اختلاف کو بیان کر کے ان کے خلاف بھی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے ایمان کو خطرے میں اور ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو ہم الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت اس اعتدال والے مسلک پر ہیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان نے یوں فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے جو صحابہ اہل بیت سے چلا آ رہا ہے، جو اولیاء اللہ، علماء حق، علماء ربانیین کا مسلک اور راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی اعتدال والے سچے مسلک پر ہمیں قائم رکھے، ہر گمراہی اور بے دینی سے محفوظ فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔